أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في موضع آخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر میں ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر جمع کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہونا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ جس چیز کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے. ہر چیز اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتی ہے. جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اللہ کے گھر ہیں. بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے. سب سے زیادہ تجلیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہیں پر نازل ہوتی ہیں. بیت اللہ شریف میں یہ کمرہ ہی ہے، مکان ہی تو ہے، لیکن اس کو اللہ سے جو نسبت حاصل ہے وہ دنیا کے کسی گھر کو نصیب نہیں ہے. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم سب کے سب پکی سچی توبہ کرو. تم سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. اور کیسی توبہ؟ وہ بھی پکی سچی توبہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑے مرتبہ پر پہنچ جائے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پاک صاف ہوں. حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے معصوم بندے ہوتے تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. سارے انبیاء علیہ السلام بالکل معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرات انبیاء علیہ السلام کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ سے ڈرنا جو ان کو نصیب ہوتا ہے وہ امت میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتا. آپ سارے نبیوں کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھ لیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے. بعض نبی بس روتے ہی رہے. اور خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے ساری زندگی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کھلا کر کبھی نہیں ہنسے. جس طرح ہم لوگ ہنستے رہتے ہیں
کبھی آپ بس صرف آپ سے مسکرانا ثابت ہے، اور کبھی کبھی آپ مسکراہٹ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کے دانت نظر آ جایا کرتے تھے۔ جب زیادہ ہی آپ کو کچھ خوشی کی بات یا کوئی کسی کی بات پر کوئی ہنسی آتی تو بس زیادہ زیادہ آپ کے دانت ظاہر ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کھل کھلا کے ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا ساری زندگی میں کبھی ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک خوف اور ایک غم جو طاری تھا، آخرت کی جو فکریں، امت کی جو فکریں، اللہ کا خوف اور خشیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت اللہ کی حاصل تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کھل کھلا کے ہنسے۔ اور سارے نبیوں کا یہی حال، سارے نبیوں کا، سب، یہاں تک کہ صحابہ روتے ہوئے اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، حالانکہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ جن کو مل گیا ہو، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے خوشخبری مل گئی ہو کہ تم سب سے اللہ راضی ہے، تم سب سے اللہ راضی ہے، اور باوجود اس کے کہ بعض صحابہ وہ ہیں جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی ہے ایک ہی مجلس میں، ورنہ تو بہت سارے صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لو۔ تو لیکن ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور سعید فی الجنہ، سعد بن، اس طرح 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں، تو 10 صحابہ ایسے جن کے بارے میں خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جنتی ہیں۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا جنت میں جانے میں، اب تو ان کی جنت پکی ہو گئی تھی نا، نبی کی زبانی جنت کی خوشخبری، جنت کا مژدہ ان کو مل گیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، کس قدر روتے تھے، کس قدر روتے تھے، کس قدر خوف اور خشیت ان کو اللہ تعالیٰ شانہ کا نصیب تھا، ہر وقت بس آخرت کی فکر میں گھلے رہا کرتے تھے۔ اور چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ یوں کہتے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا۔ تو یہ آخرت کی فکریں ان حضرات کو نصیب تھی۔ اس کے باوجود اب ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ جن کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں مل گئیں ان کا تو یہ حال ہے، اور ہم سب کی حالت کیسی ہے، ہم سب کیسی زندگی گزار رہے ہیں، رات دن کتنے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سے تو کوئی لغزش، کوئی گناہ ہو گیا، اگر ان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا صحابہ سے، جب تک رو رو کے اس گناہ کو اللہ سے معاف نہیں کرا لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا، ان کو چین نہیں آتا تھا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جن سے بشری تقاضے کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا، شہوت نے غلبہ پایا اور گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ لیکن گناہ کے بعد پریشان ہو گئے، اوہو مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، فوراً دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور جا کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے یہ جرم ہو گیا، آپ مجھ پر اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، زنا کی جو سزا ہے شریعت اسلام میں، آپ مجھ پر وہ جاری کر دیجئے، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے، میں اس گناہ کی حالت میں اللہ کے یہاں جانا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے منہ پھیر لیا،
تو وہ دوسری طرف آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے ادھر منہ پھیر لیا. وہ ادھر آ کر کہا انہوں نے اللہ کے رسول سے زنا ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. جب 3-4 مرتبہ انہوں نے کہہ لیا, اب ظاہر ہے کہ نبی کے سامنے اقرار کر لیا, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو شریعت کا حکم ہے, شریعت کا جو حکم ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے کوڑے لگائے جائیں گے, اور شادی شدہ کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا. رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دے, بالکل ہلاک کر دے. یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے, شریعت نے سزا مقرر کی ہے. چنانچہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو میدان میں لے جایا گیا, میدان میں کھڑا کیا گیا, اور صحابہ نے ان کے اوپر پتھر مارنے شروع کیے. اب ظاہر بات ہے, اندازہ لگاؤ کہ کوئی پتھر سر میں لگے گا سر ٹوٹے گا, کوئی ناک پہ لگے گا ناک ٹوٹے گی, کوئی دانتوں پہ منہ پہ لگے گا دانت ٹوٹیں گے, کوئی ہاتھ پہ لگے گا, کوئی کہیں لگے گا, تو ایک دم تو نہیں نکلتی نا, جان تو نہیں نکل جاتی ایک دم. تو حضرت ماعز اسلمی رضی کو اس طریقے سے, کیونکہ شریعت کا حکم تھا, شریعت کا حکم تھا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پر رحیم تھے, کریم تھے, لیکن اللہ کے حکم کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حکم تھا اس کو تو جاری کرنا تھا, اس کو تو جاری کرنا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت جن کا نام فاطمہ تھا, انہوں نے چوری کر لی, چوری ثابت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا یہی تو حکم ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, کہ جو چوری کرے مرد یا جو چوری کرے کوئی عورت, فاقطعوا ایدیہما, ان کا ہاتھ کاٹ دو, ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو, چور کا اور چورانے والی عورت کا. اب انہوں نے چوری ثابت ہو گئی, آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو. تو چونکہ بڑے گھر کی وہ عورت تھی, بڑے گھر کی عورت تھی, تو لوگ سفارشی بن کے آئے کچھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے گھر کی عورت ہے, آپ کچھ نرمی فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. کہا کہ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی, یعنی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر ہوتی, اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا, کیونکہ اختیار نہیں ہے نبی کو, اختیار نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد بعضوں نے ان کا تذکرہ کچھ ہلکے پن سے کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے, اگر پورے شہر کو اس کو تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی مغفرت کر دے. ایسی توبہ کی. یہ کہے گا آخرت کی فکر ہے, اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو جب تک وہ اس سے جان جائے تو جائے. ان صحابہ کا یہ مزاج تھا. اچھا, اب ظاہر بات ہے جب یہ گناہ ہوا ہے تو گناہ جس سے ہوا وہ بھی تو مجرم ہوئی. اس آ کے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اللہ کے رسول مجھ سے ظلم گناہ ہو گیا, آپ میرے پر حد جاری فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی سنی, انسنی کرنی چاہیے. یعنی ایسی توبہ کر لے, مثال کے طور پر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, ہمارا اللہ کا معاملہ ہے, ہم اس اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں سب کے لیے. کوئی گناہ ہو گیا, کوئی جرم ہو گیا, اللہ سے معافی مانگ لو. لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور
وہ تھی یا کوئی اور دوسری عورت تھی، بہرحال جو بھی تھی، انہوں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے ان کی بات کو ٹلانا چاہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری آنکھوں سے زنا ہو گیا ہوگا، کیونکہ آنکھیں بھی تو زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ بری بات کا کرنا۔ غیر محرم سے بری بات کا کرنا زبان کا زنا ہے۔ غیر محرم کی باتوں کا سننا کانوں کا زنا ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ یہ ساری سب گناہ۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ زبان کا زنا ہو گیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ کہا کہ آنکھوں کا زنا ہو گیا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا، اور میرے زنا کا گواہ یہ ہے کہ میرے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاتھ سے کہ وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تو تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب تک یہ تم سے جدا نہ ہو جائے تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ چلی گئی، ظاہر بات ہے اس میں جتنا وقت لگنا تھا لگا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بچہ جن دیا، اس کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اوپر سزا جاری کر دیجئے، اب مجھ سے جو میرے پیٹ میں پل رہا تھا مجھ سے الگ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جاؤ تم اس کو دودھ پلاؤ، جب تک وہ خود اس لائق نہ ہو جائے بچہ۔ وہ اپنے گود میں لے کے آئی، بچے کو گود میں لے کے آئی کہ اللہ کے رسول دیکھو اب یہ مجھ سے الگ ہو گیا، اب آپ میرے اوپر جو اللہ کا حکم ہے وہ جاری کر دیجئے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ کتنا خوف تھا صحابہ کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جاؤ ان کو دودھ پلاؤ۔ وہ دودھ پلائے کہ جب تک یہ خود اس قابل نہ ہو جائے کہ ماں سے بے نیاز نہ ہو جائے، جب تک اس کی پرورش کرو۔ اب وہ سال لگا، 2 سال لگا، اس کے بعد پھر جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کہ لائی حضور کے دربار میں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بچہ میری اس کو ضرورت نہیں رہی ہے، اب آپ مجھ کو پاک کر دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے یہاں چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم جاری فرما دیا ان کے اوپر حد جاری کرنے کا۔ ان کو میدان میں لے جایا گیا، ان کے اوپر کپڑا ڈھکا گیا اور پتھر مار مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کتنا صحابہ کے اندر خوف تھا کوئی کسی گناہ کے ہو جانے سے، کہ کوئی گناہ ہو گیا بس جب تک وہ اللہ کے یہاں معافی نہ ہو جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ انہیں صحابہ کو یہ خوف تھا، یہ چیز ان کو، یہ مرتبہ ان کو حاصل تھا۔ میرے بھائیوں، ہم آج جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، گناہوں سے بچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بس وہی بچے گا جسے اللہ بچائے گا، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ جو بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گناہوں سے بچا بھی لے گا، کیونکہ اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو توبہ کے لیے فرما رہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ گناہ تو ہوگا، انسان سے گناہ تو ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک تو فرشتے پیدا کیے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نورانی بنایا ہے، شہوات سے ان کو عقل دی ہے اور شہوات سے ان کو پاک کیا ہے۔ شہوت نہیں ہے ان کے اندر، شہوت نہیں ہے فرشتوں کے اندر۔ ایک مخلوق تو فرشتے اللہ کی، دوسری مخلوق حیوانات ہیں۔ اللہ نے ان کو شہوت دی ہے لیکن عقل نہیں دی ہے۔ فرشتوں کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دی۔ جانوروں کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی۔ اور تیسری مخلوق انسان، اس کو شہوت بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس انسان کی عقل غالب آئی شہوت کے اوپر تو یہ فرشتوں کے سب میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں کی سب میں پہنچ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اس کی شہوت غالب آ جائے اس کی عقل پر تو پھر یہ جانوروں سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ انسان، کیونکہ انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، اگر اس کی عقل غالب آ گئی شہوت کے اوپر تو پھر چونکہ فرشتے معصوم ہیں، ان کے معصوم ہونے میں فرشتوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، فرشتوں کا اپنا، اگر ان سے گناہ نہیں ہوتا اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ نے گناہ کا مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں۔ اگر فرشتے کہیں ہم گناہ نہیں کرتے، ارے بھائی گناہ کیسے کرو گے، تمہارے اندر گناہ تم سے ہوئے گا نہیں۔ جیسا کوئی اندھا ہے، اگر اندھا یوں کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو یہ اس کا کوئی کمال ہے؟ ارے بھائی تو بد نظری کرے گا کیا، تجھے دکھتا ہی نہیں؟ ہاں جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ یوں کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو واقعی یہ اس کے لیے کمال کی بات ہے، اس کا ہے کمال کہ یہ بد نظری نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ نے عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے، یہ عقل کو کام میں لا کر شہوت کو دباتا ہے، پھر یہ فرشتوں کے درجے میں پہنچتا ہے۔ اور اگر یہ عقل کی مغلوب ہو اور شہوت غالب ہو جائے تو پھر یہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے پتہ چل رہا کہ گناہ تو انسان سے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو۔ توبہ کب ہوتی ہے؟ توبہ کب ہوتی ہے؟ جب کیا ہوتی ہے؟ گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، جب توبہ ہوتی ہے۔ بغیر غلطی کی تو توبہ نہیں ہو کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم فرما رہے قرآن میں، اس سے پتہ چلتا ہے گناہ تو ہوگا، گناہ تو ہوگا، لیکن توبہ، انسان توبہ کر لے، گناہ ہو گیا توبہ کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ شیطان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردود اور ملعون قرار دے دیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، تو اس نے یوں کہا یا اللہ جب تک انسان زندہ رہے گا نا، اس کو میں ہر طریقے سے اس کے رگ رگ میں گھسا رہوں گا، اس کے اندر بیٹھا رہوں گا، اس کو گناہوں کے اندر گناہوں میں ملوث کراتا رہوں گا، اور جب تک اس کی روح باقی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اس کی روح باقی رہے گی ہم نے بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اگر تو اس آخری وقت تک اس کو بہکائے گا، ہم نے بھی آخری وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا، توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ تو ادھر شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ادھر نفس اپنا کام کر رہا ہے، ادھر ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ شیطان کی تو سالوں سال کی محنت سیکنڈوں میں ختم ہو جا۔ اگر 70 سال جس نے کفر کیا ہو، 70 سال جس نے کفر کر لیا اور وہ بھی اللہ سے توبہ کر لے، وہ بھی اپنے گناہوں کفر سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، وہ توبہ کرتے ہی ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ تو 70 سال کی محنت اس کی تو ہو گئی ختم، اس کی تو ہو گئی ختم 70 سال کی محنت۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک غرغرے کا وقت نہ جائے۔ آخری وقت میں جب یہ سانس کی جو نلی ہوتی ہے اس میں غرغراہٹ پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جب یہ خرخراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، نرخرے سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، اب توبہ کا دروازہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب اگر یہ توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی ایسے وقت میں بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اس کی طلاق نہیں مانی جاتی۔ کیوں؟ آخری وقت میں وہ اس کو جو ہے
میراث سے محروم کرنے کے لیے اس کو طلاق دے رہا ہے، اور یہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آخری وقت میں کسی کا ایمان بھی غرغرہ، جب اس میں سانس کی نلی میں یا آواز شروع ہو جاتی ہے، ایمان بھی قبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں، تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے اب ہوا آگے بند۔ اسی طریقے سے جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج ابھی تو مشرق سے نکل رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے نکلے گا، جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر سے سورج نکلے گا۔ آدمی سب سوئیں گے اسی طریقے سے جس طرح ہم سوتے ہیں، صبح کو جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، آج سورج تو ادھر کی بجائے ادھر سے نکل رہا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا جس دن، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب توبہ کسی کی توبہ قبول نہیں، نیکوں کی نیکی پر مہر لگ جائے گی، فاسق و فاجروں کی فسق و فجور پر مہر لگ جائے گی، کافروں کے کفر پر مہر لگ جائے گی، مشرکوں کے شرک پر مہر لگ جائے گی، بس اب جو جیسا ہے ایسے رہے۔ اس لیے میرے بھائی جب تک یہ وقت ہے ہمارے پاس، اس میں ہم توبہ کیا کریں، اللہ سے توبہ کیا کریں، توبہ کریں گے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ دیکھو سب گنہگار ہیں، کوئی اپنے کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی توبہ کی عادت ڈالیں، اللہ سے توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ایسی زندگی گزری، بہت سارے لوگوں کی کہ کفر و شرک میں گزری، بہت سو کی فسق و فجور میں گزری ہے، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ کے ولی بن گئے، توبہ کی اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور جب توبہ کی ہے پھر اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کہاں تو ڈاکوؤں کے سردار اور کہاں پھر ولیوں کے سردار بن گئے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شرابی کبابی آدمی تھے، شرابی کبابی تھے، توبہ کی گناہوں سے توبہ، معافی مانگی اللہ سے، توبہ کر کے اللہ نے اپنے ولیوں میں بڑے ولیوں میں ان کو شمار کیا، بہت بڑے ولی بن گئے اللہ کے۔ دیکھو ولی، ہر آدمی میں ولی بننے کی صلاحیت ہے، سارے مومنوں میں ولی بننے کی صلاحیت ہے۔ کوئی دیکھو ولی بننا یہ انسان کے اپنے قبضے میں ہے، ولی بننا اپنے قبضے میں ہے، یعنی کسبی چیز ہے ولایت۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی ولی اللہ کی طرف سے، دیکھو نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، یہ تو وہابی چیز ہے، اور ولایت کسبی چیز ہے۔ کسب کہتا ہے یعنی کمانے، جس طرح کماتے ہیں ہم، کوئی کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے، یہ کسبی چیز ہے، ہر آدمی ولی بن سکتا ہے۔ یوں تو سب کو اللہ کی طرف سے ایک درجہ ولایت کا سب کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی، سب اللہ کے ولی ہیں، ایمان جو بھی ایمان والا ہے، لیکن اس کے ولایت کے درجے ہیں۔ پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی اللہ کا نیک بندوں میں شمار ہو کر اس کا اللہ کا ولی بنتا جائے گا، تو ولایت کے درجے اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بھی ہو سکے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ تمہیں اپنا، ہم سب کو اللہ اپنا ولی بنا لے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ کے ولی بن جائیں، سب چاہتے ہیں اللہ کے ولی بن جائیں۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کی یاد میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں، اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں، پھر دیکھو انشاءاللہ سب اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ دیکھو یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، آج اس زندگی کے بعد تو ہمارے دوبارہ کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے ہمیں، یا مل جائے گی؟ سب کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے۔ اب اس زندگی کو
ہم نے دنیا پہ لگا دیا، زندگی کو دنیا پہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کی فکریں بھی تو پیدا کر لیں، ہم آخرت کی فکریں بھی تو پیدا کر لیں۔ دوبارہ زندگی نہ دنیا بنانے کے لیے ملنی، نہ آخرت بنانے کے لیے ملنی، یہی زندگی ہے بس۔ اب ہم اس کو دنیا پہ لگا کے چلے گئے، حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر۔ اس کو دیکھو، اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارے وقت مسجد میں بیٹھے رہیں تسبیح لیے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے ہمیں۔ بس اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو بس۔ ہم بازار میں ہیں، اللہ سے ڈریں، ہم مسجد میں ہیں، اللہ سے ڈریں، ہم گھر میں ہیں، اللہ سے ڈریں، ہم جنگل میں ہیں، اللہ سے ڈریں، ہم تنہائی میں ہیں، اللہ سے ڈریں، ہم جلوت میں ہیں، اللہ سے ڈریں، خلوت میں اللہ سے ڈریں۔ جس جگہ بھی ہوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو بس۔ جدھر ادھر توبہ کریں گے ادھر اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا نا توبہ کا، میں معاف کرنے کا، اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بندے، تو ادھر معافی مانگے گا، ادھر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ غفار ہے، غفار ہے۔ غفار کہتے ہیں خوب زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، یعنی ہر وقت بس مغفرت کرنے کے جس نے دریا بہا رکھے ہو۔ معافی، کوئی معافی مانگے چلو معاف ہے ہماری طرف سے، معافی مانگو ٹھیک ہے معاف ہے ہماری طرف سے۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ آدمی اگر 70 مرتبہ بھی ایک دن میں کوئی گناہ کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ 70 دفعہ ہی معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا سے جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اگر گزار کر جائیں گے، یقینی طور پر پھر ہماری موت جب آئے گی انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی ہماری زندگی کچھ تو کٹ گئی ہے، کچھ اور تھوڑی سی باقی ہے، کچھ پتہ نہیں کب ہمارے موت کا وقت آ جائے، کب آخری وقت آ جائے۔ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو، اپنا آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی، کیا ملتی ہے؟ دنیا بھی بغیر محنت کی کسی کو ملتی ہے؟ اچانک کسی کو کچھ پا گیا، اس کو تو چھوڑ دو، عام طور پہ بغیر محنت کی دنیا نہیں ملتی۔ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے اوپر بہت سارا قرض ہو گیا۔ اب وہ قرض اس کی ہمت سے باہر تھا، یعنی اس کو ادا کرنے کی اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اسے کسی نے بتلایا آپ ایسا کرو، فلاں جگہ یہاں سے دور ہے، وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا سخی آدمی ہے، اگر تم وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر تم نے اپنی ضرورت کو بیان کر دیا تو فوراً آپ کو جو قرض ہے آپ کے اوپر اسے ادا کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے بیچاروں نے اپنے زاد راہ جو ہے لیا، سواری لی، راستے کا توشہ لیا اور لمبا سفر کیا، سفر کر کے اس بستی میں پہنچے۔ جیسے ہی اس بستی میں پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ ادھر سے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جو ہے ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو دفنا کرا رہے ہیں۔ کہا کہ کس کا انتقال ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے بتلا کہ یہ صاحب۔ تو انہوں نے کہا یہ صاحب ان کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں تو انہی کے پاس آیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی لمبا سفر کر کے جائے تو اس کی کیا حالت بنے گی؟ اور ہو سکتا ہے آدمی ایک طرف کا ہی، جیسا بعض دفعہ میں کہ ادھر سے تو ہمیں کرایہ مل ہی جائے گا، ہم ادھر سے لے کے چلیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں انہیں کا انتقال ہو گیا، تو کتنا زور پڑے گا آدمی پر، کتنا دل ٹوٹے گا۔ اب ان کی تو دنیا ہی گویا کہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اوہو، جن کے پاس میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں وہی اللہ کے کو پیارے ہو گئے، وہ اللہ کے یہاں چلے گئے۔ تو لہٰذا وہ بیچارے ہارے تھکے تھے،
قریب میں مسجد تھی، اور انہوں نے اپنی سواری کو باہر باندھا اور مسجد میں جا گئے، چلے گئے اور بیٹھ کے لیٹ کے نیند آ گئی۔ جب ان کو نیند آئی تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور یوں کہا میرے بندے کیا حال ہے، کیسے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں غریب آدمی ہوں، میرے اوپر اتنا قرض ہے، اور میں اتنا لمبا سفر کر کے ان کے پاس آیا، یہ بھی آپ کے پاس چلے گئے۔ کہا کہ میرے بندے اچھا ایسا کر، تو واپس اپنے گھر چلا جا، اور تمہارے گھر کا جو فلاں کونا ہے، فلاں جگہ ہے، اس جگہ خزانہ ہے، وہ جا کر جگہ کو وہاں سے نکال، اس جگہ سے جا کے نکال۔ تو انہوں نے خواب میں یوں کہا یا اللہ آپ کو تو معلوم، یعنی آپ نے مجھ سے اتنا سفر لمبا کیوں کرایا؟ خواب میں کہا آپ نے اتنا لمبا سفر مجھ سے کیوں کرایا؟ آپ مجھے وہیں بتلا دیتے، آپ مجھے وہیں بتلا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ہم دنیا کسی کو بغیر محنت کے نہیں دیتے، عام طور پہ ہم دنیا بغیر محنت کے نہیں دیتے، تجھ سے ہم نے محنت کرائی، تجھ سے ہم نے محنت کرائی، اور جاؤ وہاں جا کر اسے نکال۔ تو جب دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتی، سچی بتلاؤ کیا جنت بغیر محنت کے مل جائے گی؟ بھائی جنت بغیر محنت کے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، جنت بھی بغیر محنت کے نہیں ملے گی، اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت بھی بغیر محنت کے نہیں ملے گی۔ اگر ہم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، تو بھائی کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اللہ کے بندوں جب ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کریں، دین کے لیے بھی کر لو، کچھ دین کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں اللہ کا، تو ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور سب سے پہلے